خلیفہ منصور نے ایک شب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو۔ وزیروں نے عرض کیا کہ امام جعفر صادق تو دنیا کو خیر بات کہہ کر گوشہ نشین ہو گئے ہیں، ان کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن خلیفہ منصور نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ جب وزیر امام جعفر صادق کو لینے چلے گئے تو خلیفہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوراً امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ جب امام جعفر صادق خلیفہ منصور کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ کی عظمت و جلال سے خلیفہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق کو صدر مقام پر بٹھایا اور مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر حاجات و ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آپ کے جانے کے بعد خلیفہ پر آپ کے جلال کا ایسا اثر ہوا کہ لرزہ برآمد ہو کر 3 دن تک بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب انہوں نے خلیفہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو خلیفہ منصور بولا کہ جب امام جعفر صادق تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو اگر جبڑے کھولتا تو پورے تخت کو گھیرے میں لے سکتا تھا۔ اس اژدہے نے اپنی زبان سے مجھ سے کہا کہ اے خلیفہ منصور، اگر تو نے ابو محمد امام جعفر صادق کی شان میں ذرہ برابر گستاخی بھی کی تو تجھ کو تیرے تخت سمیت نگل جاؤں گا۔ اس اژدہے کی دہشت سے مجھے اتنا خوف آیا کہ میں نے امام جعفر صادق سے معافی طلب کی اور ان کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔